یہ بتائیے کل کیا واقعہ کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے جامع دارالحکومت دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور دہشت گردی تو 45 سال سے یہاں پہ جاری ہے، اور اس دہشت گردی میں تو بلا کسی تفریق کے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یعنی علماء بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، اساتذہ بھی شہید ہوئے ہیں، طلباء بھی شہید ہوئے ہیں. یعنی کون سا ایسی جگہ ہے، یعنی مسجد محفوظ نہیں ہے، مدرسہ محفوظ نہیں ہے، اسکول محفوظ نہیں ہے، بازار محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے. 45 سال تو یعنی آپ میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسی جنگ ہوئی ہوگی جس کے 45 سال جاری تھی اور اب تک جاری ہے. لہٰذا یہ تو اسی کا خمیازہ ہے جو کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ منظم ہے. اور بدقسمتی سے دہشت گردی ایک منظم یعنی منافع بخش کاروبار ہے، اس لیے یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا. اور کاروبار کے لیے انہوں نے ہماری پختون سرزمین کو چنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی حقانی مدرسہ پہ اس طریقے سے اٹیک ہونا یہ ایک یعنی نشانی ہے کہ دہشت گردی کتنی عروج تک پہنچ چکی ہے. وزیرستان محفوظ نہیں ہے، باجوڑ محفوظ نہیں ہے، لکی مروت محفوظ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی کوئی بھی ضلع ایسا نہیں ہے جس میں دہشت گردوں کی منظم تنظیم نہیں ہے. بالکل اس کا نام ہے، اور پھر انہوں نے شیڈو کیبنٹ بھی بنایا ہے. تو اگر یہ سب کچھ معلومات ہے، اور پھر یہ دہشت گردی اب ذرا علاقائی شکل سے بڑھ کے ملکی سطح پہ پاکستان اور افغانستان میں لڑائی لڑنے لگی ہے. اور افغانستان پاکستان یعنی اس کے پیچھے سپر پاورز ہے، امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے. تو یہ عالمی جنگ ہے. اب ہم عالمی جنگ کے خطے میں بس رہے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور پھر ہم سے پوچھتے جن کے پاس تمام وسائل ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے ہوا، کون کر رہا ہے، تو ان کو روکنا چاہیے. یعنی دہشت گرد پنجاب میں 72 کالعدم تنظیمیں ہیں، تو ان سے شروع کرے نا، وہ ان سے کیوں شروع نہیں کرتا؟ پھر بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو الائنس کا حصہ بن رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کی، اور انہوں نے ایک امن کمیٹی قائم کی ہے جو طالبان سے، افغانستان کے طالبان سے بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو ان کی مذاکرات کی تو فیض حمید نے بھی مذاکرات کیے تھے. یہ دہشت گردی تو اسی کی ہے. وہ اب دہشت گردی دوبارہ لانا چاہتے ہیں. کیا ان کے چہرے کس سے چھپے ہیں، ان کا کردار کس سے چھپا ہے، ان کی نظریہ کس سے چھپا ہے؟ فیض حمید کون تھا؟ فیض حمید کس کا یعنی نمائندہ تھا؟ اور شجاع پاشا کون تھا؟ یعنی ظہیر الاسلام کون تھا؟ یہ سب کیا ہم کردار بھول گئے؟ اگر ان کے حوالے کر دے تو ایک اور دہشت گردوں کا اس طریقے سے قافلہ آئے گا. 40,000 لے کے آئے، یہی تو وہ دہشت گردی ہے جو یہاں پہ مضبوط ہوئے. اور اس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پاکستان کے اور آپریشن دونوں ناکام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں اس لیے ناکام ہیں کہ مذاکرات کے دوران بھی دہشت گردوں کو کچھ نہیں ہوتا، عوام مرتے ہیں. آپریشن میں دہشت گردوں کو کچھ نہیں ہوتا، عوام مرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جامع پالیسی ہونی چاہیے. جامع پالیسی کیا ہے؟ جامع پالیسی ہے کہ اندرونی ہماری جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، خارجہ پالیسی جو دیگر ممالک کے لیے بنتے ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے، آئین کے مطابق کام کرنا ہے. تمام ادارے آئین کے مطابق چلیں گے. یہاں پہ تو عدالت آئین کے مطابق نہیں چلتا، یہاں تو یعنی پارلیمنٹ خود آئین کے مطابق نہیں چلتا. آئین کو یعنی ان کاغذ کا پرزہ بنا کے رکھا ہے. لہٰذا جس ملک میں آئین نہ چلتا ہو، قانون نہ چلتا ہو، بدامنی کا بازار گرم ہو، دہشت گردی جگہ جگہ پہ پھیلی ہوئی ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے منظم طریقے سے پالیسی اپنانی چاہیے. اور اس پالیسی کی بنیاد پہ نیشنل ایکشن پلان ہمارے ساتھ ہے. آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کے مرہون محنت ہمیں ایک پالیسی ملی ہے، اس پالیسی کی بنیاد پہ عمل کریں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اگر آج یہاں پہ واقع ہوئے تو دہشت گردوں میں گڈ اور بیڈ نہیں ہے. دہشت گرد ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. وہ کارروائی جس کے لیے جامع پالیسی ہو. جامع پالیسی وہ ہے کہ آپ خارج اور اندرونی پالیسی ملکی مفاد میں بنائیں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں.